अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रहे हैं जिसने पूरे कसूर का एक नक्शा बना दिया। पूरे कसूर की हिस्ट्री, पहले जब से ये कसूर आबाद है, कैसे आबाद था, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज आबाद थी, मुकम्मल कसूर की यानी कि कहानी को बुक्स में समो दिया है। तो ये किसी तारफ के मोहताज नहीं। अमजद जफर साहब हमारे पास मौजूद हैं, जो कसूर का समझ ले कि फखरे कसूर का लकब दे दे तो वो कम नहीं। इसको डीसी साहब की जानब से बकायदा तौर पर एक अवार्ड यानी कि दिया गया, लेटर दिया गया और बकायदा कुछ नगद इनाम भी दिया गया। इन्होंने कसूर पर तकरीबन 3 से 4 बुक्स लिखी हैं। तो बाकी मुकम्मल यानी कि बातें करती हैं, अमजद जफर साहब से बातें करती हैं, उनसे जानती हैं कि सर आपको कैसे यानी कि ख्याल आया कि कसूर की हिस्ट्री पर यानी कि बुक्स लिख डाली, वो भी 3 से 4। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमजद भाई, आप ये बताइएगा कब से आप ये सर्च कर रहे हैं कि कसूर पर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज वाकया जी थी। सच तो मेरी मैट्रिक करने के बाद ही शुरू हो गई थी। 2002 में मैट्रिक करने के बाद सच शुरू हो गई थी। फिर ऐसा ऐसा मैंने कसूर के ऊपर एक वेबसाइट भी बनाई थी। जो उस वक्त इंटरनेट कसूर में नया नया था, तो मैंने उस वक्त वेबसाइट बनाई थी, तो वेबसाइट भी चलाते रहे। उस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, करते करते फिर साथ में एक बुक 2012 में पब्लिश हुई। वो काम तो मेरा 2009 में कंप्लीट हो गया था, मगर वो वहाँ पे मुझे उसकी पब्लिशिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो वो फिर यूथ पार्लियामेंट का मैं हिस्सा था, तो तब उन्होंने यूथ पार्लियामेंट वालों ने उसको पब्लिश करवा दिया। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता को काम करते रहे, बाकी जिम्मेदारियों के साथ साथ। फिर मैं एक बुक है हिस्टोरिकल आर्काइव्स ऑफ कसूर, इसमें पूरे कसूर की तारीख का अहाता है, जो कि पहले किसी भी तरह से नहीं किया गया। इसमें 200 से 250 के करीब हवाला जात हैं, यानी कि जिस जिस जगह पे कसूर का जिक्र आया उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से मैंने लेके वो सारी 250 किताबों में से खुलासा करके तो मैंने ये 350 सफ़े की किताब, ये अमेरिका में प्रिंट हुई है, अमेज़न के पे ये अवेलेबल है। तो वो वहाँ पे प्रिंट हो रही है, लोग वो जिसने वहाँ से लेनी होती है तो वो वहाँ पे ले लेते हैं। अमजद भाई, आप ये भी बताइएगा देखने वालों को कि मैंने आपकी बुक्स देखी है, मैंने मुताला किया, वहां पर बकायदा तौर पर तस्वीरें भी मौजूद है, हर हवाले के साथ तस्वीर जस्ट की गई है। तो ये बहुत मुश्किल काम था, आपने कैसे कर लिया। देखें, जब सर्च करने बैठते हैं तो फिर सारा कुछ सामने आ जाता है। आपकी डायरेक्शन राइट हो ना सर्च करते हुए, तो सारी चीज़ें सामने आती है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में मुझे पता चला कि वहाँ पे कसूर के किले की एक तस्वीर है, तो मैंने उनको लिखा कि जी ये तस्वीर चाहिए। उन्होंने मुझे उसकी प्राइस बता दी कि ये इतने में मिल सकती है और साथ में 1 महीना टाइम लगेगा, क्योंकि 180 साल में आप पहले बंदे हैं तो जिसने इस तस्वीर को ऑर्डर किया जब से ये बनी है। तो मैंने फिर वो उनको वो पेमेंट जो भी जितनी भी थी उनकी, तो उनको दे के तो मैंने वो तस्वीर ले ली। वाक़ई वो एक नायाब तस्वीर थी कसूर के किले की। वो फिर मैंने हमारे यहाँ पे मोहतरमा डॉक्टर नदीम साहब, वो ये पास ही रहते हैं, डिग्री कॉलेज में मैथ के हेड हैं। तो उनके साथ मिलके फिर हमने सर्च वगैरह काफ़ी की, उन्होंने भी बड़ी मदद की मेरी इसमें इन मामलात में। तो इसी तरह दूसरी जगहों पे जाके कुछ तस्वीरें लीं, कुछ नई चीज़ें जगह खोजी। ये कई लोगों के घरों में गए हम, तो वहाँ पे हवेलियों के अंदर से जाके तस्वीर लीं। तो इस मामलात में कई दोस्त भी, फैमिली मेंबर्स भी सारे मेरे साथ मौजूद रहे हैं। तो जफर भाई, आप ये भी बताइएगा, यहाँ पर कसूर में जो देखने वाले नाजरीन हैं वो यानी कि कसूर की कौन कौन सी अहम यहाँ पर चीजें मौजूद हैं जिनको हम समझ लें कि बहुत ही खास चीजें हैं। तारीखी लिहाज से बुल्ले शाह का दरबार, कमाल चिश्ती का दरबार है, कसूर बॉर्डर है। इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ चीज़ आम तो पब्लिक को नहीं पता। अगर किसी को तारीख में दिलचस्पी है तो यहाँ से कुछ मंदिर, कुछ गुरुद्वारे, कुछ मसाजिद मौजूद हैं। फिर एक मशहूर मस्जिद है जिन्ना वाली, वो जिन्ना वाली मस्जिद वो सिर्फ नाम इसको दिया गया, बेसिकली वो मस्जिद किले के अंदर मस्जिद थी। वो किला तबाह हो गया, तो वो चूँकि किले के अंदर आम पब्लिक तो जाती नहीं थी। वो जब किला तबाह हुआ सैलाब की वजह से, तो मस्जिद सामने आ गई, तो लोगों ने कहा जी कि ये जिन्हों ने बनाई है, रातों रात मस्जिद आ गई। तो वो सादात दौर की एक 600 साल पुरानी मस्जिद है। उसका ज़िक्र को आर्कियोलॉजी की किताबों में भी आया। सदर दीवान का दरबार है, वो सदर दीवान अकबर के ज़माने से उनका दरबार, वहाँ पीर बोलना का दरबार है, जो कि अली हजवेरी दाता गंज बख्श के पाया कि वो उनके दौर के ही हैं, वो बुज़ुर्ग हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोटरुकंदीन में मंदिर हैं 2, गादीबीड़ में गुरुद्वारा है, उसके बाद कतलोई में एक मंदिर है। वो बहुत वसी मंदिर था, उसके मंदिर के साथ स्कूल भी था, डिस्पेंसरी भी थी, अभी सिर्फ वो मंदिर की बिल्डिंग ही खड़ी है। तो चांदनी चौक में मंदिर और गुरुद्वारा यहाँ पे मौजूद है, रेलवे स्टेशन के पार गुरुद्वारा है।
یہ ریلوے اسٹیشن بھی ہمارا تاریخی ہے، یہاں پہ بڑے ظلم و ستم ہوئے، تو میری اگلی کتاب جو ہے وہ اسی ظلم و ستم پہ ہی ہے کہ جو کہ قصور ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہوئے، یہاں پہ پھانسی گھاٹ بنائے گئے تھے جہاں پہ پھانسیاں ہوئی تھی، لوگوں کو ننگا کر کے کوڑے مارے گئے تھے۔ تو میں کچھ دن پہلے بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک بارات گزر رہی تھی تو کرفیو لگا ہوا تھا، انہوں نے ساری بارات کو لٹا کے تو ان کو کوڑے مارے تھے۔ امجد بھائی نال یہ بھی بتائیے گا یہ کب کا واقعہ ہے، کتنی دیر پہلوں یعنی کہ ایسا یہ ہوا تھا؟ 1919 کا واقعہ ہے۔ تب یہ سارا قصور ایک دفعہ زد میں آیا تھا۔ جلیانوالہ باغ کا واقعہ بڑا مشہور ہے انڈیا میں، تو اس سے 2 دن پہلے قصور میں واقعہ ہوا تھا۔ جلیانوالہ باغ میں کوئی 500-600 بندے کے اوپر ڈائریکٹ گولی چلائی گئی تھی انگریز گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ وہاں پہ 500-600 بندہ مرا۔ اس سے پہلے قصور میں ہنگامے ہوئے تھے، قصور میں ہڑتالیں ہوئی تھیں، ہنگامے ہوئے، ساری بلڈنگوں کو آگ لگا دی گئی یہاں پہ۔ تو اس کے بعد پھر قصور میں مارشلہ لگ گیا، جہاز نے ایک بم بھی گرایا تھا راڑہ گجراں پہ۔ تو پھر بعد میں جب لوگوں کو پھانسیاں بھی ہوئی، سزائیں ہوئی، کئیوں کو سزائے موت ہوئی، کئیوں کو عمر قید کی ہوئی، کئیوں کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، کئیوں کو کوڑے مارے گئے، بچوں کو بھی کوڑے مارے گئے۔ میرے پاس وہ ساری تصاویر اور ڈاکومنٹس اس کے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اچھا ظفر بھائی آپ یہ بھی بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ نے قصور پر بہت زیادہ سرچ کی ہے، تو کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قصور کا نام کسر سے نکلا ہے، کچھ کہتے ہیں جی کسو اور لہو تھے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو باقاعدہ طور پہ دیکھیں تحریر پڑھی ہے۔ جو ہے لہو و کہو والا وہ زبانی کلامی چلا آ رہا ہے، مگر جی مجھے اس کا نہ کوئی تاریخی پہلو اس کا کوئی نظر نہیں آیا۔ ہاں کچھ مقدس سکھوں کے، کچھ مقدس ہندوؤں کے، کچھ مقدس کتابوں میں وہ ذکر موجود ہے، مگر وہ کوئی نہ اتھینٹک حوالہ نہیں ملا۔ کسر کا حوالہ ملتا ہے، اس کے کئی نام چلتے آ رہے تھے، کوئی کساور بھی کہتا تھا، کوئی قصور کہتا تھا، کوئی اس کو اور ایک دو نام اس کے دیے گئے تھے۔ تو قصور جو ہے نا، کسر کی جمع، یہاں پہ قلعے بہت زیادہ تھے۔ سکندر نے جب 326 عیسوی میں یہاں پہ اپنا ڈیرا لگایا تھا دریائے بیاس کے کنارے، اس نے 12 جو ہے پناہ گاہیں اس کو تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد امیر خسرو کے زمانے میں انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، تو اس میں بھی قصور کے محلات کا ذکر تھا، کیونکہ عربی میں محل کو قصر ہی کہتے ہیں، تو یہاں پہ محلات کا ذکر ہے۔ تو یہی قصور ہے جہاں پہ آپ نے وہ ارطغرل ڈرامے میں منگول تو دیکھے ہوں گے، ان کا ظلم بھی دیکھا ہوگا۔ قصور میں منگولوں کو شکست ہوئی تھی، ہندوستان میں جب منگول آئے قصور میں ان کو شکست ہوئی تھی، قصور سے وہ آگے نہیں جا سکتے۔ کہ یہ بہت تاریخی پہلو ہے امیر خسرو کے شعر میں، جو کہ انہوں نے لکھا تھا کوئی 800 سال پہلے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جی منگولوں نے سمانا سے لے کے لاہور اور قصور تک کوئی عمارت نہیں چھوڑی، سارا تباہ کر دیا تھا۔ تو منگولوں کو قصور میں علاؤدین خلجی نے شکست دی تھی، یہاں پہ ان کو تباہ ہوئے تھے منگول، یہاں پہ تقریباً 10,000 کے قریب منگول مارا گیا تھا۔ ان کا کمانڈر تھا نویان قادر، تو وہ یہاں پہ مارا گیا۔ اس کے بعد منگول جو ہے وہ ہندوستان پہ کبھی نہیں آئے۔ امجد بھائی آپ یہ بھی دیکھنے والوں کو بتائیے گا، کچھ جو بڑے لوگ ہیں وہ پنجابی میں مثال دیتے ہیں قصور کی صرف 4 گلیاں تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کیا صداقت ہے؟ قصور کی 4 گلیاں تو نہیں تھیں، اب دیکھیں 12 دروازے تھے، 4 گلیاں تھی، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ 12 دروازے، 4 گلیاں تو نہیں نہ لگتی، تو 12 دروازے تھے، وہ بڑا وسیع۔ پہلے قصور جو ہے وہ روہے وال سے آگے آگے ساتھ میں سارے گاؤں تھے۔ پھر جب اکبر کے زمانے میں یہاں پہ پٹھانوں کو یہاں پہ جگیریں الاٹ ہوئیں۔ دراصل بابر جب تھا، جب مغل بادشاہ بابر پہلے آیا نا، تو اس کو شکست ہو رہی تھی، تو یہاں سے سلیم جامند اپنا دستہ لے کے گیا 6-7 ہزار قصوریوں کا، اس نے جا کے بابر کی مدد کی، اور بابر کو وہ شکست جو تھی فتح میں بدل گئی۔ اس نے خوش ہو کے وہ خویشگی پٹھانوں کو قصور میں جا ڈالے تھی۔ اگر آپ کوٹ گلاب محمد جائیں، گرجے کی بیک سائڈ پہ ایک بڑی تاریخی عمارت ہے، وہ شاید آپ نے اس کو نوٹس کیا کہ نہیں، میں نے اس کو بچپن میں بھی دیکھا، وہ ایک بارہ دری تھی، وہ محل تھا پورا ایک، اس کو نواب سلیم جامند کا محل کہتے ہیں۔ اس کے بعد قصور کا جو سب سے آخری مشہور نواب تھا، آخری تو نہیں تھا، وہ مشہور نواب تھا نواب حسین خان۔ نواب حسین خان کی قبر بھی بڑے قبرستان میں ہے، تو اس کا محل بھی رہا ہے۔ یہاں سے ایک سرنگ جاتی تھی، وہ سرنگ بھی دیکھی ہوئی ہے، وہ جا کے نکلتی تھی بنگلہ کموا، وہ ابھی انہوں نے بند کیا ہے، کچھ عرصہ پہلے وہ وہاں پہ پانی پونے آ جاتا تھا سرنگ کے، اس کا دروازہ بھی تھا، تو وہ وہاں پہ موجود تھی۔ تو یہ بڑی تاریخی عمارتیں ہیں جو کہ جن کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔
کئیوں نے خزانوں کی تلاش میں، جب یہ انڈیا پاکستان بنا ہے، کئی خزانوں کی تلاش میں کھدائیاں لوگوں نے کی. ابھی تک کچھ یعنی کہ درباروں وغیرہ کی قبروں کو کھود دیا جاتا ہے ہاں کہ جی، اس میں خزانہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو عمارتوں کو وہ کھود دیا جاتا عمارتوں ہے. کو کھود کے لوگ لالچ میں آ کے ان کی تاریخی حیثیت. ابھی میری تھوڑے دن پہلے کامران لشاری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پہ کچھ بلڈنگز ہیں جن کو پرزرو کر لیجیے. اگر لوگ اپنی عمارتوں کی جو پرانی جن کے پاس ہیں وہ اس کی حفاظت کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ بینیفٹ مل جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈیمولش کر کے نیا بنائے. اسی کو اگر مینٹین کر لیں ان کو بینیفٹ مل سکتا ہے. دیکھنے والے بہت آتے ہیں. امجد بھائی آپ یہ بھی بتائیے گا، قصور کی تاریخ ماشاءاللہ آپ نے بہت باریکی کے ساتھ پڑھی ہے، تو اس میں کون کون سی برادریاں آباد تھی اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی بہت زیادہ جی، چیلنجنگ ہو جاتی ہے. اکبر کے دور میں قصور میں جو برادریاں تھیں وہ راجپوت اور بٹی تھے. جی اس کے بعد پھر پٹھان یہاں پہ بات ہوئے. قصور کو پٹھانوں کی افغان کالونی بھی کہا جاتا تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری برادریاں یہاں پہ آنا شروع ہوں گی. ہاں، نواب حسین خان کے دور میں یہاں پہ ایک شداد خان قصوری تھا جو جلندھر دواب کا گورنر تھا. تو اس میں وہ تاریخی ہسٹری کی لکھی ہوئی ہے کہ قصور سے 1,00,000 رضاکاروں کی فوج، جس میں جلاحے، انہوں نے باقاعدہ یہ جلاحہ لکھا ہوا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ برادری کے باقاعدہ وہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے 1,00,000 جلاحہ، جو کہ وہ آرٹیشن جن کو کہا جاتا ہے، کاریگر تھے، جو کپڑا بنتے تھے سارا، ان کو لے کے گیا جنگ کے لیے. تو یہ پھر جنگجو تھے، ساری قوم جنگجو تھی. قتل گڑھی چوک میں قتل و غارت ہوئی تھی، تو 10,000 کے قریب بندہ مارا گیا تھا. تو یہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. لاہور اور قصور کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی ہیں گورنری کے اصول کے لیے. تو اچھا امجد بھائی آپ یہ بھی بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ نے قصور کا یہ ایک نقشہ بنایا ہے، تو یہ کتنے دنوں میں یہ تیار کیا، تو کیسے یہ جی تیار آیا؟ ہم نے گھر میں ہی بیٹھ کے جو ہے نا فیملی میں ہی تو ہاتھ سے پہلے بنایا. اس کے بعد ایک دوست ہیں تو ان سے میں نے اس کو ڈیجیٹلائز کروایا. یعنی کہ یہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیز ہے پہلے. اچھا اچھا. یہ سارا اسکیچ ہاتھ سے بنا، پھر اس کو ہم نے ڈیجیٹل کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. ہمارے ایک دوست ہیں ملیشیا میں، تو انہوں نے اس کو ڈیجیٹلائز کیا. امجد بھائی اس میں اگر نقشے میں دیکھا جائے تو یہ 4 چفیرے یعنی کہ قصور کے دیوار بھی بنی ہوئی ہے، کیا پہلے یہ دیوار ہوا کرتی تھی جی قصور جی، کے آس پاس؟ دیوار پہلے ہوا کرتی تھی، ابھی بھی دیوار کی نشانیاں موجود ہیں. اگر آپ کسی دن ٹائم نکالیں میں آپ کو ساری وہ دیوار کی نشانیاں بھی دکھا دوں گا. اس کے علاوہ قصور میں یہ دیوار جو ہے نا 1875 میں سیلاب آیا تھا. وہ اس کی نیوز پیپر کی کٹنگ میں نے کتاب میں بھی چھاپی ہے. آسٹریلیا سے نیوز پیپر وہ چھپا تھا 1875 میں. اس میں لکھا ہوا ہے قصور میں 5,000 مکانات تھے، جس میں سے 2,000 کے قریب مکانات جو کہ 3 منزلہ تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں سیلاب کی وجہ سے. 10 دن قصور کا رابطہ پوری دنیا سے کٹا رہا ہے. اور تو کیونکہ قصور میں 2 دریا تھے، ایک ستلج اور بیاس، اور درمیان میں سارا جنگل تھا. وہ جنگل کی فوجداری کی وجہ سے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، قتل و غارت بھی ہوئی ہے. قصور میں جو بھی کچھ ہوا اس جنگل کی وجہ سے ہوا ہے. وہ بہت بڑا جنگل تھا. یہاں پہ شیر چیتے بھی پائے جاتے تھے. وہ سب تو سارا کچھ تباہ ہو گیا. تو امجد بھائی یہ بھی دیکھنے والوں کو بتائیے گا، قصور ہے تو ساتھ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، کیا یہ حقیقت میں ایسے ہے؟ جی جی، ساتھ میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ بھی ابھی بھی ایسی ہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ کوٹ سامنے کوٹ رکن دین ہے، کوٹ رکن دین کے سامنے کوٹ اعظم خان، اس کے ساتھ کوٹ فتح دین ہے. تو اسی طرح قلعے چلتے جا رہے ہیں. ان قلعوں کی تاریخی اہمیت، ایک ایک قلعے کی تاریخی اہمیت جو ہے، اگر ہم جا کے دیکھنا شروع کریں تو یہاں پہ بہت چیزیں ملیں گی. ابھی بھی وہاں پہ کئی گھروں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں پرانے، کئی عمارتیں پرانی ہیں، کئی جگہوں پہ کچھ تاریخی چیزیں، تصاویر بھی بنی ہوئی ہیں. اچھا امجد بھائی لاسٹ میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا، ایک بہت بڑی یعنی کہ لوگوں میں یہ ہلچل ہے کہ بابا شاہ کمال چشتی کا جو دربار ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی بیٹیوں کی جب شادی ہوتی تھی ان کو کہتا تھا کہ پہلی رات یہاں گزاریں، اس کی وجہ سے یہ پورا شہر برباد ہو گیا. تو اس کے بعد یہ اس میں کیا حقیقت وہ ہے؟ اس میں یہ تو حقیقت ہے کہ وہ بادشاہ ظالم تھا. بہت زیادہ لوگوں نے آ کے ریکویسٹ کی، بابا جی نے دعا کی. وہ شہر تباہ ہوا تھا سیلاب کی وجہ سے. دریا تھا نا، بابا کمال چشتی کے ساتھ سارا دریا بیاس و دریا بفٹ جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے تباہی ہوئی. اس بادشاہ نے کمال چشتی کے ٹیلے پہ قلعہ بنانے کی کوشش کی تھی. جب بھی قلعے کی دیوار وہ دربار کے اوپر آتی تھی، دیوار آٹومیٹکلی گر جاتی تھی. اس کو پھر پتا چل گیا کہ یہاں پہ نہیں بن سکتا، تو وہ اس چیزوں سے باز آ گیا.
तो बाबा कमाल चिश्ती जो है बाबा फरीद खान शक्कर की फैमिली से हैं, तो वो बुल्ले शाह से भी पहले के हैं, यानी कि अकबर के दौर में उनकी डेथ हो चुकी थी। अकबर के दौर में ये दरबार मौजूद था। तो ये उनका कहना कि जी वो बादशाह लोगों की बेटियां उठाता, ये सही है। रोहिवाल में वो जालिम बादशाह था, उसका नाम भी मैंने दर्ज किया, मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये हकीकत है इसमें। हकीकत में ये सब माजरा था। हाँ जी। मगर जो ये टीले वगैरह हैं ये सैलाब की वजह से थे। ये क्योंकि दरिया के आगे जहाँ भी कोई बड़ा दरिया अगर आप देखेंगे ना, हमारे तो दरिया वैसे ही सिकुड़ के वो नाले की शक्ल में आ गए हैं। अगर आप दरिया देखें, दरिया सिंध को जाके देखें सक्कर के मुकाम पे या आगे कहीं जाके, तो वो बहुत बड़ा दरिया है, उसके आसपास टीले ही टीले हैं। तो ये रेत से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं टीले, तो वो दरिया के किनारे पे तो ये होते ही हैं। कसूर में अभी भी आप आगे गांव में जाएं, चूहा चरमट गांव है एक, उसके बाद यहाँ पे शेर बागों से आगे थोड़े से गांव है, निजामपुरे से आगे, तो वहाँ पे आपको काफी निशान, बाला गांव है एक, वहाँ पे आपको निशान मिलेंगे अभी भी दरिया ब्यास के। चूनिया में दरिया ब्यास गुजरता था, वहाँ पे आपको निशान मिलेंगे, वहाँ पे बारादरी भी है। जी नादरीन, ये थे अमजद ज़फ़र साहब, जिन्होंने कसूर की तहरीक पर बहुत ही मतालिया किया और 4 बुक्स लिख डाली। 3 कंप्लीट हो गई हैं, चौथी की यानी कि अभी तैयारी है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की कसूर की तहरीक को उजागर करने के लिए। तो यकीनन आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा कि आपने कसूर के बारे में बहुत कुछ जो आपको इल्म नहीं था, वो भी आपको आज पता चल गया कि कसूर में क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हुआ। और कसूर के जो देखने वाली बात है, ये बहुत बारीकी का काम है। ये देख लें कि ये आज से तकरीबन 70-80 साल पुराना भी इसी तरह का कसूर था। अभी भी इनके जो निशानात हैं वो वहाँ इस वक़्त भी मौजूद हैं कसूर में, कि कहाँ-कहाँ पर क्या था और कैसे बनाया गया था और किस बादशाह ने कितना ज़ुल्म किया और कितनी जंगें लड़ी गई और दरिया ने कितनी तबाहकारियाँ मचाई। और बाबा शाह कमाल चिश्ती पर भी आपको यानी कि अमजद भाई ने बताया कि उसकी हकीकत में मामलात क्या हैं, वो मुकम्मल यानी कि आपने देखा। इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जुवेदा शडोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।